الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت، ایک حصے کی تلاوت گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے کی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے. تو میں نے پچھلے جمعہ اس لیے پڑھا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کیونکہ صحابیوں میں سے ایک صحابی کا نام حضرت خالد ابن ولید. پچھلے جمعہ کو میں نے اس لیے میں نے ایک آیت یہی والی پڑھی، اور آج بھی انشاءاللہ اسی پر گفتگو کروں گا، لیکن شخصیت کوئی اور ہوگی. مجھے بتا سکتا ہے کس کے بارے میں آج ہم سنیں گے؟ یہ مہینہ کس کا ہے؟ سبحان اللہ. ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. جب بھی کسی مہینے کا چاند نظر آتا ہے نا، تو اس میں جو بزرگان دین سر فہرست ہوتے ہیں ہمیں یاد آ جاتے ہیں. رجب آتے ہی کون یاد آتا ہے؟ غریب نواز. چھٹی سے لیں گے تو، شروع سے تاریخ لیں گے تو چھٹی سے سرکار غریب نواز، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، مشہور شخصیات. اور ربیع الاول آتا تو حضور تو بات ہی نہیں ڈالی حضور کی. اسی طرح سے جو مہینہ لے لیں، اس مہینے میں جن جن بزرگان دین کے آراس کی تاریخ آتی ہے، عرصوں کی، ہمیں یاد آ جاتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کی نہیں تو کم از کم جو بڑی شان والے لوگ ہیں، ویسے تو ہر اللہ کا ولی شان والا ہے، لیکن شان والوں میں بھی کچھ ایسی شان والے ہوتے جن کی شان بہت بڑی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام سب شان والے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ سب شان والے، لیکن جو تمام صحابہ کے سردار ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق. آج ان کی ہم بات اس لیے کریں گے کہ مہینہ شروع ہو گیا، تاریخ تو ابھی بہت آگے ہے، لیکن میں نے کہا چونکہ بات صحابہ کے سردار کی ہے تو تھوڑا سا اس میں طوالت چاہتی ہے آپ کے زندگی کے حوالے سے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے نبی کے ہر صحابی کے لیے حسنہ کا وعدہ فرما دیا. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کے بہت سارے معنی، یہاں بھلائی سمجھ لیجیے آپ. اللہ نے نبی کے ہر صحابی کے لیے بھلائی کا وعدہ فرما دیا. بس اتنا ترجمہ سمجھ. تو جب ہر صحابی کے لیے وہ ادنا درجے ہی کا کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، تو جو صحابہ کے بھی سردار ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کتنی بھلائیاں عطا کی ہوئی، ان کے ساتھ کتنا بھلائی کا وعدہ ہوگا. نبی کے صحابہ میں صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی صحابہ بھی ہیں اور عمومی صحابہ بھی ہیں. جو خاص صحابہ ہیں اور جو عام صحابہ ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے ارد گرد رہنے والوں کو محبوب کے لیے چن لیا، جنہیں صحابہ کہتے ہیں. یعنی یہ صحابہ جو ہیں وہ چاہے چھوٹے درجے کا ہو
جس نے صرف حضور کو ایک بار دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ایمان کی حالت میں۔ چھوٹے درجے سے مراد یہ، لیکن چھوٹے درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے آپ بہت ہلکے میں لو۔ حضور کے صحابہ میں ادنا درجے کے صحابی کا یہ حال ہے کہ 1,00,000 غوث مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لاکھوں غوث مل کر۔ اب اس کو ہلکے میں مت لو کہ بس چھوٹے درجے کا ہے، حضور کو دیکھ لیا اور دنیا سے چلا گیا۔ جس نے اس مقام پر ادنا درجے کے صحابی کو اس مقام پر پہنچایا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ جسے ادنا درجے آپ کہہ رہے ہو نا کہ حضور کو دیکھا، ابھی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات، کچھ نہیں عمل کیا، بس کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اسی وقت فوت ہو گیا وہ۔ جی صرف دیکھا تو اس مقام پر فائز ہو گیا کہ بڑے سے بڑے ابدال غوث مل کر بھی اس کے قدموں کی دھول نہیں بن سکتے۔ اس مقام پر پہنچایا کس نے؟ حضور کی نگاہ نے، اور حضور کی اس نگاہ نے جب پہنچا دیا اس مقام پر، تو صبح و شام جس پر حضور کی نگاہ پڑتی ہوگی، وہ تو صرف ایک مرتبہ نگاہ پڑی نا، کلمہ پڑھا دنیا سے چلا گیا صرف ایک مرتبہ، تو مقام اتنا بلند ہو گیا کہ بڑے سے بڑا غوث بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ایک مرتبہ نگاہ پڑنے پر۔ تو جس پر صبح و شام نگاہ پڑتی ہوگی، اس صدیق اکبر کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ دن رات جس پر نگاہ پڑتی ہوگی، اس صدیق اکبر کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ جو چناؤ ہے نا، چناؤ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنے یار کے لیے یاروں کو چن لیا، اپنے حبیب کے لیے یاروں کو چن لیا، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ تو اس میں خاص طور سے صدیق اکبر کی ذات ہمیں ملتی ہے حضور کے، اور یہ چناؤ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی باقی ہی رہا۔ پھر امت کا چناؤ یہ صدیق اکبر بنے، اللہ کا چناؤ اس کے حبیب کے لیے کہ میرے حبیب کے ساتھی ہو آپ، اور پھر اس کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ ہی کے حکم سے صدیق اکبر امت کا چناؤ بنے۔ پھر امت نے چنا ہے، کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ادھر دھاندلی مشین میں کر لی اور کرسی پہ بیٹھ گئے، وہ معاملہ نہیں تھا۔ وہاں امت چنتی تھی کسے چننا ہے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بہت ڈیفیکلٹ مسئلہ آیا کہ خلافت پر کسے بٹھایا جائے گا۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، مسند نبوت پر بیٹھنا، پھر ویسے ہی با کمال آدمی کو بھی بیٹا تلاش کیا جائے۔ تو اس میں 5-6، یہ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے تفسیر قرطبی میں، کہ اس میں 5-6 جو بڑے بڑے قبیلے تھے، انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اپنا اوپینین پیش کیا کہ بھائی ایسا کرو کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لے لو۔ 5-6 قبیلے اکٹھا ہوئے، اس قبیلے سے ایک آدمی لے لو خلافت کے لیے، اس قبیلے سے یعنی ہر قبیلے سے ایک آدمی خلافت کے لیے لے لو، اس کو خلیفہ بنا دو۔ اگر مثلا 5 قبیلوں سے ایک آدمی لیا جائے تو خلیفہ کتنے ہو جائیں گے؟ تو بھی تو گڑبڑ ہے۔ 5 قبیلوں سے 5 خلیفہ کو چنا گیا تاکہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لے لو، اور وہی 5 لوگ بدل بدل کر چلائیں گے سرکار ڈبل انجن والی۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب گڑبڑ گھوٹالہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ مرضی میں نہیں تھا کہ نہیں بھائی ڈبل ٹیبل چوبل پجبل انجن والی سرکار نہیں بننی چاہیے، کوئی ایک ہی آدمی ہو جو مسند نبوت خلافت نبوت پر بیٹھے، نبی کا خلیفہ ایک ہی آدمی بنے۔ سب نے کہا ایک آدمی لے لو۔ تو اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے اور سب کے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے، بھئی سب کی بات بھی رکھنی تھی نا،
ہر قبیلے کی قربانی تھی اسلام کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ لے لو۔ تو اس میں سب سے بڑا بوجھ اگر کسی نے ہلکا کیا ہے نا، بڑی قربانی دی ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کھڑے ہوئے اور ان کی زبان سے لوگوں کے بوجھ دی کہ کیوں نہ ہلکے ہوتے، اس لیے کہ ان کی زبان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ ینطلق علی لسان عمر، میرا عمر جب جب بولتا ہے اس کی زبان پر میرا خدا بولتا ہے۔ اور کسی کو کوئی آبجیکشن بھی نہیں تھا جب یہ کھڑے ہوئے نا کہ رکو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تو سب نے کہا عمر تم بتاؤ، اس لیے کہ آپ کی زبان پر خدا جو بولتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ ابو بکر کو بنا لو، سیدھا نہیں، اگر سیدھا بھی کہتے تھے تو کس کی مجال تھی، کس کی مجال تھی؟ لیکن قرآن سے فیصلہ کیا، قرآن سے فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سب نے اپنی اپنی رائے دے دی، ایک ایک آدمی قبیلے کا ہونا چاہیے، 5 ہو گئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ جن 5 کو آپ نے پیش کیا ہے ان میں کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں قرآن میں ثانی کہا گیا ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی نہیں۔ کہا کس کے بارے میں ثانی کہا گیا ہے؟ کہا وہ تو ابو بکر کے بارے میں کہا گیا۔ خود لوگوں نے جواب دیا، کہا قرآن آپ لوگوں کو پتا ہے نا، تو مجھے بتاؤ 5 لوگوں کو جو آپ نے چنا ہے خلافت کے لیے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اس کو، یہ 5 لوگ جس کو آپ نے چنا ہے نا، اس میں کوئی ایک ایسا بتا دو کہ جس کو قرآن میں ثانی کہا گیا ہے، ثانی اثنین، یہ ابو بکر کی شان میں اتری آئے۔ کہا نہیں، ثانی تو ابو بکر کو کہا گیا۔ کہا پھر انہی کو بنا لو نا، انہی کو خلیفہ بنا لو۔ پھر تھوڑا لوگ رکے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ جن 5 لوگوں کو تم نے چنا ہے ان میں کسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے؟ کہا صحابی تو ہم سب ہیں، لیکن قرآن میں تو کسی کا نام لے کر نہیں کہا گیا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر صحابی لائق احترام ہے، سب کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن جب خلافت پر بیٹھنے کی بات آئی نا، تو قرآن سے عمر فاروق نے کیا فیصلہ فرمایا، کسی کو کوئی آبجیکشن بھی نہیں ہوا۔ کہا نہیں بات تو صحیح ہے، سب تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، مگر نام کے ساتھ باقاعدہ، یعنی صفت کے ساتھ، اور وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب 10واں پارہ دیکھنا، تفسیر گھر پہ جا کے دیکھ لینا، آیت مجھ سے پوچھ لینا بعد میں۔ کہا صحابی تو سب ہے، مگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ کہا کوئی ہے؟ کہا نہیں، ان 5 میں سے تو کوئی نہیں ہے، 5 لوگ تھے نا، 5 میں کہا کون ہے پھر وہ؟ کہا کہ وہ تو ابو بکر کی ذات ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، لو آیت بھی پڑھ دیا میں نے، صاحبہ، یعنی اس سے پتا چلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ یعنی اگر کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے انکار کیا تو گویا اس نے قرآن سے انکار کیا۔ لصاحبہ سے پتا چلا کہ یہ نص قطعی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت، تو قرآن سے انکار کیا نا، اور جو قرآن سے انکار کر رہا ہے وہ مسلمان پھر کب رہ جاتا ہے؟ لصاحبہ۔ تو لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے، یہ تو ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، پھر آپ نے کہا جب ایسی بات ہے کہ صحابی ابو بکر کو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، تو ابو بکر کو خلیفہ بنا دو۔ پھر دیکھا کچھ لوگ اور دائیں بائیں دیکھ رہے ادھر ادھر، تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جن 5 لوگوں کو تم نے چنا ہے ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہو کہ ڈرنا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں؟ کہا نہیں، جن 5 لوگوں کو ہم نے چنا ان میں سے تو کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا ہو کہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہوں۔ کہا کس کے بارے میں کہا؟ کہا کہ اسی آیت میں ابو بکر کے بارے میں کہا۔ خود نہیں کہہ رہے، لوگوں سے کہلوا رہے نا، قرآن کے جاننے والے سامنے بیٹھے تھے، ادھر ہی بھائی لوگ نہیں تھے آنکھ بند کر کے ووٹ ڈال دیا۔
جی بہت تحقیق کر کے، اندھ بھگ نہیں تھے کہ جس کو چاہا بنا لیا، چور کو بھی راجا بنا لیا، راجا کو چور بنا لیا۔ جانکار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور عمر فاروق کہتے تو مان بھی لیتے، لیکن کہا تم کہو، کیا قرآن میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو کہا ہو کہ ہاں ڈرنا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں؟ تو انہوں نے خود جواب دیا، ہاں یہ بات تو قرآن میں ہے مگر ابو بکر کے لیے اسی آیت میں ہے، لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ان اللہ معنا۔ میرے مصطفیٰ نے غار ثور میں کہا تھا ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے مراد، جمع کا صیغہ اس لیے میں نے سب لگایا، لیکن وہاں صدیق اکبر کی ذات حضور کے ساتھ تھی، کہا صدیق گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے بھی ساتھ ہے، میں اس کا حبیب ہوں، اور اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ تو لوگوں نے کہا، عمر فاروق نے کہا کوئی پانچوں میں ایسا ہے جس کے بارے میں؟ کہا نہیں، کہا جب نہیں ہے تو ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ تب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام قرطبی فرماتے کہ حضرت عمر فاروق کے اس جملے سے ہم لوگوں کی ڈھارس بن گئی، اور جو کچھ باتیں بند تھی نا وہ کھل گئی، اور کھلتی بھی کیسے نہیں، عمر فاروق کی زبان پر خدا جو بولتا ہے۔ اور میں یار عمر فاروق کی کیا شان بیان کروں، بیان آج ابو بکر کی بات کرنی ہے، لیکن اتنا سن لو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، بہت سی آیتیں ایسی میں دکھا دوں گا کہ آیتیں بعد میں اترتی، مشورہ حضور کو پہلے حضرت عمر فاروق کا دیا کرتے، ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ آپ طواف کرنے کے بعد جو نفل پڑھتے ہو، 7 چکر لگاتے ہو نا، اللہ کرے آپ سب کو نصیب ہو، لگاتے ہو نا؟ 7 چکر لگانے کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہاں نفل پڑھتے ہو؟ مقام تو آپ بھی بول لیا کرو کہ بولے پگار آپ لیتے تو آپ ہی بول لو، پگار کے لیے بولنا ہوتا تو میں ایسی تقریر کرتا نہیں آپ کو جگانے والی، پھر ٹائم پاس کر کے نکل جاتا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، کچھ سمجھو آپ یہاں پر، سمم بکم امیون بن کر بس بیٹھا کرو، یہ کلاس ہے آپ کی، آپ بھی بولا کرو۔ طواف کرنے کے بعد آپ کہاں نفل پڑھتے ہو؟ مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم پر جو نماز پڑھتے ہو نا، تو یہ کس کی دین ہے؟ آپ کہو گے آیت میں لکھا ہوا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پہلے پارے میں آپ یہی دکھاؤ گے نا۔ اب اس کا شان نزول ذرا اٹھا کر دیکھنا، اور جو کہنا میں ہار جاؤں گا کسی بھی تفسیر کی کتاب میں، آپ کہو گے آیت میں لکھا، میں کہتا ہوں یہ بھی عمر فاروق کی دین ہے۔ جب 7 چکر ہو گئے نا تو عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ 7 چکر لگانے کے بعد لوگ جو ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے، یہ نہیں کہا مصلی بنا لیتے، لیکن اللہ نے آیت اتاری 2 رکعت ہی صحیح لیکن نفل پڑھ لیتے۔ یہ بات حضور کو بہت پسند آئی، یہاں پسند آئی تھی، اور حضور کو جو پسند آئے اللہ اس سے پوری نہ کرے۔ حضور کو خانہ کعبہ قبلہ پسند آ گیا، اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا۔ پسند آیا نہ کرے محبوب کی بات کو ہو ہی نہیں سکتا، حضور نے پسند فرمایا، اور یہاں پسند کرنا تھا، جبریل اترے، کہا عمر کی بات صحیح ہے، اللہ نے آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ ہر امت قیامت تک کے لیے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر مصلی کر لے، نماز ادا کر۔ عمر فاروق کی بات کبھی میں کیا کروں، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو کہیں۔ تو کہا کہ عمر کی اس بات نے ہم لوگوں کی ڈھارس بندھانی، اور سب نے پھر خلافت پر بیعت کر لی، اور پھر امت کی نگہبانی کی آپ نے، بہت مشکلات کا سامنا آپ نے فرمایا، بہت مشکلات کا، اتنا آسان نہیں تھا۔ مسند نبوت پر بیٹھ کر خلافت کی بات دوڑ سنبھالنا، حضور کی جگہ پر بیٹھ کر، جگہ پر کیا بیٹھتے، اتنا ادب کہ جب پہلا جمعہ آیا، پہلا جمعہ، آپ منبر دیکھ رہے ہیں مسجد نبی میں لگا ہوا ہے، خیر وہ ابھی بعد میں بادشاہوں نے تبدیل کیا اس کو، لیکن حضور جس پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے وہاں آپ بیٹھے نہیں، اتنا ادب کیا۔ پہلا جمعہ آیا، حضور کے جہاں قدم ہوتے تھے خطبے کے لیے حضرت ابو بکر وہاں بیٹھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ اور پھر عمر فاروق کا دور آیا تو جہاں ابو بکر کا قدم ہوتا تو پھر وہاں عمر فاروق بیٹھے،
اور پھر یہی ترتیب کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ اب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر میں بھی یہی ترتیب ہے. بھائی جو منبر پر ترتیب تھی، جہاں حضور کے قدم تھے صدیق اکبر کا سینہ تھا، اور جہاں صدیق اکبر کا قدم وہاں عمر فاروق کا سینہ تھا. اور یہی مزار میں بھی ترتیب ہے، حضور کا مزار مبارک ہے تو جہاں حضور کے قدم میں صدیق اکبر کا سینہ ہے، اور جہاں صدیق اکبر کے قدم ہے عمر فاروق کا سینہ. دیکھ لو آپ جو نقشہ بنایا جاتا ہے، ورنہ دیکھا کسی نے نہیں، شیشہ پگھلائی دیوار ہے نیچے سے اوپر تک، لیکن یہی ہے نقشہ. بہت مسائل سے دو چار ہوئے، اور یہ کوئی اتفاقی صحابی نہیں ہے کہ آپ اتفاق سے کہہ دیں کہ اتفاقی صحابی تھے. یہ بچپن سے ہی، بلکہ ماں کے شکم سے ہی اس طرح پرورش حضرت ابوبکر کی جا رہی تھی کہ انہیں ہر گندگی سے اللہ نے پاک رکھا، خاص طور سے بتوں کی گندگی سے. سب سے بڑی گندگی بت کی پوجا ہے، بتوں کی پرستی، اس سے بھی پاک رکھا. کیوں پاک رکھا ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا ساتھی جو بنانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ساتھی بنانا تھا. اس لیے اللہ نے بت پرستی سے شروع سے صدیق اکبر کو دور رکھا ہے، شروع سے. اس کی دو دلیل ہے، لیکن ایک دلیل سن لو، بعد میں پھر ایک دلیل بعد میں دیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے. وہ آپ سنتے رہتے ہو نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کو بت خانے میں لے کے گئے. ٹھیک ہے، لے کے گئے. بہت جلدی اس کو سنو، آپ کو پتہ ہی ہے، جو اس میں نکات ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں. لے کے گئے بچپن سے ہی، کہ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے عبادت خانے میں اپنے بچوں کو لے جاتا ہے تاکہ بچپنے سے ہی عبادت کی عادت لگ جائے، جس کی معبود کی عبادت وہ کرتا ہے. یہ بات اور ہے کہ آج مسلم قوم اپنے بچوں کی انگلی پکڑا کر مسجد میں نہیں لاتی. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے عبادت خانے میں لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، وہ مندر ہو، گرودوارہ ہو، چرچ ہو، کچھ بھی ہو، جس کی جو عبادت جگہ ہو سب لے جاتے تھے. اب مسلمان نہیں لے جاتا ہے، اس لیے مسجدوں میں آبادی بھی کم ہے، اس لیے کہ بچپن سے عادت ہم نے نہیں ڈالی. تو صدیق اکبر کے والد نے چاہا کہ ہمارے عبادت خانے میں بتوں کی پوجا کے لیے چلو اس کو بچپن سے عادت لگی رہے گی تو جائے گا. لے کر کے گئے، بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا بیٹا یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. ہاتھ باندھ کے خود کھڑے ہو گئے، ہاتھ بند کر کے، اور یہ چپ چاپ دیکھتے رہے، چھوٹے سے بت کو دیکھتے رہے، اپنے باپ کو دیکھتے تھے، کبھی بت کو دیکھتے تھے. کہا کہ اچھا ماں معبود ہے اور یہ ایک دم مشغول ہے ان کے والد. تو اٹھایا ہے ایک پتھر اور بت کو مار دیا، غصے میں آ کر کے مار دیا اور بت دھڑام سے گر پڑا. اور جب گرا نا اس کے ٹوٹنے کی آواز آئی، ابو قحافہ کی آنکھیں کھلی، آنکھیں بند تھی نا، عبادت میں مشغول تھے، اپنی پوجا پاٹ میں جو بھی تھا، ان کی آنکھیں کھلی نا تو کہا کہ ارے کیا کر دیا تو نے؟ زجر و توبیخ کیا، کیا کر دیا تو نے؟ غصے سے ایک لافہ بھی لگایا، کیا کر ہمارے معبود کو گرا دیا تو نے؟ کہا کہ میری کیا غلطی ابا اس میں نے تو اسے کپڑے مانگا تھا کہ مجھے کپڑے دے، اس نے نہیں دیا. میں تو اسے کھانا مانگ رہا تھا کہ وہ لڈو جو تمہارے پاس پڑے ہوئے چڑھاوا ہے اس کو مجھے دے دو، اس نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، مجھے نہیں دیا. تو مجھے غصہ آیا، میں نے سوچا لاؤ ایک کم از کم آخری کوشش کرتے ہیں. ایک پتھر میں نے اس کی طرف بڑھایا، لیکن بڑھانے سے پہلے میں نے کہا اگر تو واقعی میں خدا ہے تو اس پتھر کو روک کے بتا. اس لیے میں نے دیکھا، لیکن یہ تو روک ہی نہیں پایا، تو ہمارا خدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پکڑتے ہوئے آپ کے والد چھوٹے سے ہیں، آپ کے والد لے کے گئے والدہ کے پاس، کہا کہ عجیب یہ بیٹا ہے تمہارا، دیکھو میں اس کو لے کے گیا کہ عبادت کی عادت لگ جائے کم از کم، اس نے آج ایسے ایسے کیا، پورا واقعہ سنایا. ماں نے کہا او ابو قحافہ جانے دو اس کو، اور ہنس بھی رہی ہیں، بول بھی رہی ہیں اور ہنس بھی رہی ہیں، مسکرا بھی رہی ہیں. کہا ابو قحافہ جانے دو اس کو. کہا تو پاگل ہو گئی ہو، اتنی بڑی بات ہوگی بتوں کو گرا دیا، یہ کام کیا اور تم ہنس رہی ہو. کہا ہنسو کیوں نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ تو ابھی بچہ ہے نا. جب یہ پیٹ میں تھا نا، پیٹ میں، اور میں بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی
تم تو یہاں جھکانے لے گئے تھے نا کہ جھکو جھکو بت کے سامنے، جب یہ پیٹ میں تھا نا اور میں بتوں کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتی تو مجھے پیٹ میں لات مارتا تو جھکنے نہیں دیتا تھا۔ تھوڑا لات مارنا یہ نہیں کہ وہ جھکنا نہیں، عورتیں جھکنا چاہتی تو تکلیف ہوتی ہے، ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ تم ابھی جھکا رہے ہو، یہ پیٹ میں تھا تو مجھے بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کہا کیسے چھوڑ دوں؟ کہا یہ تو پیٹ کی بات ہے، جب یہ دنیا میں آیا نا تو میں نے ایک آواز سنے ہاتف غیبی کی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، ابشروا بالولد العتیق، اے اللہ کی بندی تجھے جہنم سے آزاد ہوئے لڑکے کی خوشخبری سناتا ہے۔ یا امت اللہ ابشری بالعتیق، جہنم سے آزاد، بہت دور ہے جہنم اس سے اور وہ جہنم سے دور ہے، اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اسمہ فی السماء صدیق، اور ایسے کی خوشخبری سناتا ہوں جو لڑکا پیدا ہوا ہے کہ اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے۔ اور اتنا بڑا مقام کیوں ملا ہے کہ آسمانوں میں صدیق ہے، جہنم سے آزاد ہے؟ یہ ہے کون؟ فرمایا لمحمد صاحب و رفیق، ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس کا یہ ساتھی ہوگا، لصاحبہ و رفیق، اس کا ساتھی۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اس کو ابھی جھکانے کی بات کرو، یہ پہلے سے جھکنے نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں بھی صرف اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدیق اکبر کا سایہ یہاں بھی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔